أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين قال الملأ الذين استكبروا من قومه کہنے لگے سردار وہ جو تکبر کیا تھا انہوں نے ان کی قوم سے لنخرجنک البتہ ہم آپ کو ضرور نکال دیں گے یا شعیب اے شعیب علیہ السلام والذین آمنوا اور ان کو جو ایمان لائے ہیں معاکا تیرے ساتھ من قریتنا اپنی آبادی سے او لتعودن فی ملتنا یا تم البتہ ضرور آ جاؤ داخل ہو جاؤ فی ملتنا ہمارے دین میں قال آپ کہنے لگے اولو کننا کارہین کیا اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرنے والے ہوں قد افترینا تحقیق ہم نے گھڑا علی اللہ کذبا اللہ پر جھوٹ ان عدنا اگر ہم آ جائیں داخل ہو جائیں فی ملتکم تمہارے دین میں بعد اذ نجان اللہ منہا بعد اس کے کہ جب کہ ہمیں بچا لیا اللہ نے اس سے وما یکون لنا اور نہیں ہے لائق ہمارے ان نعود فیہا کہ ہم آئیں داخل ہوں اس برے دین میں الا یشاء اللہ مگر یہ کہ چاہے اللہ ربنا جو ہمارا پروردگار ہے وسع ربنا وسیع ہے ہمارا رب کل شیء علما ہر چیز کو اپنے علم سے علی اللہ توکلنا اللہ پر ہم نے بھروسہ کیا ربنا افتح بیننا اے ہمارے پروردگار فیصلہ فرما دے ہمارے درمیان وبین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان بالحق حق کے ساتھ وانت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے تو گزشتہ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی اپنی قوم کو دعوت دینا انہیں اللہ کی توحید سمجھانا جو اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ تھے ان کی اصلاح کرنا شرک کے ساتھ ساتھ یہ لوگ کاروباری تجارت پیشہ لوگ تھے اور اس کاروبار تجارت میں یہ لوگ بددیانتی کا ارتکاب کرتے تھے ماپ تول میں کمی اور چوری ڈکیتیاں کرنا ان کا مزاج تھا ماحول بنا ہوا تھا اس کی اصلاح حضرت شعیب علیہ السلام فرما رہے تھے انہیں سمجھاتے تھے تو اس کے جواب میں قال الملأ جو آپ کی قوم کے سردار اور سرمایہ دار لوگ تھے آپ کی اصلاحی اور تبلیغی تحریک سے جن کو نقصان ہو رہا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہم ماپ تول میں کمی نہ کریں کاروبار نہیں چلتا جیسے ہمارے لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں
کہ کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں تو کاروبار نہیں چلتا، بددیانتی نہ کریں تو کام چمکتا نہیں ہے۔ یہ سب نفس کے فریب ہیں، شیطان کے دھوکے ہیں کہ کاروبار کا لازمہ ہے جھوٹ بولنا، ڈنڈی مارنا، یہ کاروبار کا حصہ ہے۔ یہ بہت بڑی بے برکتی کا ذریعہ ہے۔ کبھی بھی قسمیں اٹھا کے، بددیانتی کر کے، غلط بیانی کر کے کاروبار نہیں چلتے۔ وہ انسان کو دھوکہ لگتا ہے کہ وہ کچھ عرصہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا کام چلا، ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر کسی نے 4 پیسے اس راز سے کمائے بھی تو وہ بے برکتی والے ہوتے ہیں، اس کا کوئی اس کو نفع نہیں ملتا۔ تو جن کے لیے اس سے مسائل پیدا ہونے لگے تو سرمایہ دار لوگ تھے۔ تو ملا کہتے ہیں کہ جو قوم کے رہنما تھے، سردار تھے، الذین استکبروا من قومی، جنہوں نے تکبر کیا تھا ان کی قوم سے، اپنے تکبر اور غرور نے انہیں حق سے روکا ہوا تھا۔ لنخرجنک یا شعیب، تو وہ کہنے لگے کہ البتہ ہم ضرور نکال دیں گے تجھے اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان کو بھی جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں، من قریتنا، اپنی بستی سے، آبادی سے، تم یہاں ہمارے ساتھ نہیں رہ سکتے، تمہاری باتیں ہمیں اچھی نہیں لگتی، اور تم ہم پہ جو تنقید کرتے ہو یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے۔ او لتعودن فی ملتنا، اور دوسرے مقام پہ حضرت شعیب علیہ السلام کو جو قوم نے طعنہ دیا، ان کے حالات میں حضرت شعیب علیہ السلام کے لکھا ہے کہ نماز بڑے انہماک سے پڑھا کرتے تھے، اور بڑی طویل نمازیں حضرت شعیب علیہ السلام کی ہوتی تھیں، اور اسی نماز کو دیکھ کر ان مشرکین نے آپ کو نماز کا طعنہ دیا، کہا الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ اے شعیب، یہ جو تو ساری باتیں کہتا ہے، کاروباری حوالے سے ہمیں کہتا ہے ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، یہ ہمیں اپنے معبودوں کی عبادت سے روکتا ہے، تو الصلاۃ تأمرک، یہ تیری نماز تجھے کہتی ہے کہ تو ہمیں ایسے روکا کرے، یعنی نماز کی نسبت کہا تو چھڑ کیڑیاں گلاں کرنا، اپنی نماز تے دے، انج نماز پڑھی دی عبادت ہے، گھنٹہ کھلوتا رہنا نماز وچ، یعنی یہ ایک طعنہ دیا حضرت شعیب علیہ السلام کو نماز کے حوالے سے کہ تیری عبادتیں ہمیں اس کام پہ لگنے سے، اس راہ پہ چلنے سے روکتی ہیں۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگے او لتعودن فی ملتنا، 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو ہمارے دین میں آ جاؤ اور ہمارا دین قبول کر لو، اگر یہ قبول نہیں تو پھر لنخرجنک، تجھے پھر یہاں ہمارا شہر چھوڑنا پڑے گا، ہم اور تو اسی طرح ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، یا ہمارے دین میں آ جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا البتہ ضرور تم آ جاؤ، داخل ہو جاؤ، فی ملتنا، ہمارے دین میں، ہماری ملت میں۔ قال ولو كنا كارهين، تو حضرت شعیب علیہ السلام فرمانے لگے کہ تمہارے دین کو اگر ہم ناپسند کریں تو کیا ہم پھر بھی مجبور ہیں کہ تمہارے دین میں آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک چیز کو ہم پسند ہی نہیں کرتے، ایک چیز کو ہم اچھا سمجھتے ہی نہیں، تو تم کیسے مجبور کر سکتے ہو کہ ہم اس کو اختیار کریں؟ اولو كنا كارهين، کیا اگرچہ ہم ناپسند کرنے والے ہوں، قد افترینا علی اللہ کذبا، تحقیق ہم نے گھڑ لیا اللہ پر جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم، اگر ہم تمہارے مجبور کرنے یا تمہارے کہنے پہ ہم آ جائیں فی ملتکم، تمہارے دین میں، تو یہ پھر ہم نے اللہ پر افترا باندھا، یعنی ہم بھی پھر تمہارے ساتھ شرک کرنے میں شریک ہو جائیں گے، اور شرک کرنا اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یہ شرک کا راستہ اللہ پہ افترا کا راستہ ہے۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، جب کہ اللہ نے ہم پہ اتنا بڑا احسان کیا کہ اس کفر شرک سے اللہ نے ہمیں بچایا۔ بعد اذ نجانا اللہ منہا، بعد اس کے کہ جب اللہ نے ہمیں بچا لیا اس کفر شرک کی راہ سے، تو پھر ہم تمہارے مجبور کرنے پہ اس راہ پہ لگیں۔
وما یکون لنا، اور نہیں ممکن ہمارے لیے ان نعود فیہا، یہ کہ ہم آ جائیں تمہارے اس دین میں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ اللہ چاہے جو ہمارا رب ہے۔ یعنی ہمارا تو عزم ہے، ہم تو پکا ارادہ رکھے ہوئے ہیں کہ ہم کبھی اس کفر شرک کی راہ پہ نہیں آ سکتے، یہ ہمارا عزم ہے، اور ایسی کوئی صورت نہیں۔ ہاں یہ کہ ہم تو اپنی ذات میں طاقت نہیں رکھتے، لیکن یہ اللہ کی توفیق سے ہے، اللہ کی مدد سے ہے کہ اللہ نے ہمیں حق کی راہ پہ چلایا ہوا ہے۔ اور اگر یہ اللہ کی مدد ہم سے اٹھ جائے، الگ ہو جائے، تو پھر کوئی پتہ نہیں کہ ہم کس رخ پہ چلے جائیں، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اگر اللہ اپنی مدد اٹھا لے تو انسان ہدایت پہ چلتا ہوا گمراہی پہ چل پڑے، نیکی پہ چلتا ہوا بدی کی راہ پہ چل پڑے۔ اور یہ اللہ کی ہدایت اور اس کی مدد ہوتی ہے کہ انسان کفر کی راہ پر ہو تو اللہ کی مدد شامل حال ہو تو انسان ہدایت کی راہ پہ چل پڑے، اور بدی کا راستہ چھوڑ کر نیکی پہ چل پڑے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کر کر کے اس قدر دوزخ کے قریب پہنچ جاتا ہے کہ پھر ایک ہاتھ کا فاصلہ اس کے اور دوزخ کے بیچ میں رہ جاتا ہے، لیکن اپنی زندگی کے آخر پر پھر اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، یہ انسان نیکی کی راہ پہ چل پڑتا ہے اور نیکی کرتا ہے، اور وہ نیکی اس کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ تو دوزخ اور اس بندے میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا، لیکن اللہ کی مدد جو شامل حال ہوئی تو یہ بندہ نیکی کی راہ پہ چلا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح انسان کا حال الٹ بھی ہے کہ انسان بعد نیکی کی راہ پہ چلتا رہتا ہے، لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی گناہ ایسا شدید نحوست والا برا، اللہ کی نگاہ میں انتہائی برا، ہر گناہ برا ہے، لیکن بعض گناہ اس قدر کبھی ہوتے ہیں کہ اس پہ اللہ کی ذات کا سخت قہر آتا ہے، اس کی وجہ سے انسان نیکی سے ہٹ کے بدی کی راہ پہ چل پڑتا ہے اور اس کا انجام برباد ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارا ارادہ تو یہی ہدایت پہ چلنے کا ہے، لیکن اگر اللہ کی مدد اٹھ جائے ہمارے ساتھ سے تو پھر اللہ کوئی بھی راہ انسان کو چلا سکتے ہیں، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر یہ کہ چاہے اللہ جو ہمارا پروردگار ہے، وسع ربنا کل شیء علما، ہماگیر ہے ہمارا رب ہر چیز کو اپنے علم کے لحاظ سے، ہر شے اللہ کے علم میں، اللہ کے احاطہ علم میں ہے۔ علی اللہ توکلنا، اللہ کی ذات پر ہم نے بھروسہ کیا کہ اللہ کی ذات وہی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہی اللہ کی ذات ہی ہے جو انسان کو نیکی کی ہدایت کی توفیق دیتے ہیں اور انسان کو ہدایت کی راہ پہ چلاتے ہیں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ کہ ہاں سارے انسانوں کے دل ایک دل کی طرح ہیں، اور فرمایا کہ اللہ اس کو جس طرح چاہے پلٹا دے، اور پھر حضور نے دعا تلقین کی اس پہ، فرمایا کہ اللہم یا مصرف القلوب صرف قلبی علی دینک، اے دلوں کو موڑنے والے، اے دلوں کے پھیرنے والے، صرف قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے۔ اور دوسری دعا میں فرمایا کہ ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ تو یہ اللہ کی ذات پہ انسان کو توکل کرنا چاہیے، اس پہ بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق،
جب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے آپ سے ٹکراؤ پیدا کیا، مقابلے کی فضا میں آئے، ماننے سے بہت دور چلے گئے، تو آخر آپ نے مایوس ہو کر ان کو دھمکی دی، بد دعا کی صورت اختیار کی، ربنا افتح بیننا، اے ہمارے رب پروردگار فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے بیچ، و بین قومنا اور ہماری قوم کے بیچ، بالحق ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین اور تو ہی سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب حقیقت ان پہ واضح کر دے، کھول دے، ساری دنیا کو پتہ چل جائے کہ حق کدھر ہے اور باطل کس طرف ہے۔ یہ اب اس حقیقت کو اللہ واضح کر دے، کھول دے، فیصلہ کر دے، اور پھر اللہ کا فیصلہ آیا۔ کیسا فیصلہ آیا، اس کا ذکر انشاءاللہ اگلی آیات میں آئے گا۔